أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ القصص آیت نمبر 67۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یہاں کل آپ کو سبق ٹھہرایا تھا تو ربط آپ نے کیا لکھا تھا جی؟ ہادی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وَرَبُّكَ یہ تو چلو ہو گیا نا آیت کا ربط۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف، اگر ہم ہدایتوں کے پیچھے چلے نا آپ کی تو ہمیں ملکوں کی دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ اور تو فرمایا تیرا رب ہی حاکم مطلق ہے، ہدایت اور اختیار صرف اسی کا چلتا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے تمہیں کھا جائیں گے ان کی ہدایت اور اختیار چلتا ہو، ایسی بات نہیں۔ یہ تو ہو گیا ربط، لیکن اس ربط کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ربط جواب کی صورت میں بھی ہے اور دلیل کی صورت میں بھی ہے۔ تو ہم نے اس شبے کے 3 جواب لکھے تھے نا، اس پر تناویر کچھ پیش کی تھی۔ اب ہم نے لکھنا ہے کہ دونوں شبہوں کا رد بصورت دلیل عقلی۔ یہ ایک اسپیشل ربط ہے جی، یہ کافی غور و خوض کے بعد آپ کو ملے گا، مختلف تفاسیر کھنگال کر، مختلف خلاصہ جات دیکھ کر۔ یہ انتہائی مشکل امر تھا، جس طرح کہ میں نے بتایا نا کہ اس صورت کی ساری آیتیں ایسے طرف جا رہی ہیں کہ ہمیں کافی تدبر مانگ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں شبہوں کا جواب بصورت دلیل عقلی۔ اسی طرح اس کے اندر اب دلیل بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ دونوں شبہوں کے متعلق ہیں، اس پر آپ کو دلیل بھی دکھائیں گے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 74 میں آئے گا 75 میں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ دونوں شبہوں کا رد ہے بصورت دلیل نقلی۔ وہاں بھی آپ کو دلائل دکھائیں گے کہ یہ دونوں شبہوں کا رد کیسے بن رہا ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ اور یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں شبہوں کا رد، دونوں شبہوں کا جواب بصورت دلیل عقلی۔ تو یہ 3 دلیل عقلی آئیں گی جی۔ یہ پہلی دلیل عقلی، اب دیکھنا جی ان کا سوال کیا تھا، ان کا شبہ کیا تھا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس کے پاس وہ کچھ ہوتا نا، وہ پاور ہوتی نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ تو پہلے یہاں 2 لفظ ہیں ابتدا میں، ربک یخلق ما یشاء ویختار۔ دیکھا نا جی دلیل ہمارے اس ربط کی کہ تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی چیزیں اس کو کیوں نہیں ملیں؟ فرمایا ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان کے لیے عصا کو پیدا کر دیا اور ان کے لیے زبان ایسی پیدا کر دی جس کے اندر اللہ نے اپنی طاقت سے اپنی کلام ڈال دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کی باتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، براہ راست، نہ کوئی کتاب ملی نہ کوئی چیز ملی۔ یہ ربک یخلق ما یشاء۔ اور دوسرا ان کا اعتراض شبہ یہ تھا کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا۔ تو فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرضی صرف ماڈرن قوموں کی چلتی ہے، مرضی صرف ترقی یافتہ اور مال و دولت لوگوں کی چلتی ہے؟ نہیں، ربک یختار ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا ہے نا پسند وہی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا والے جو چاہیں وہی پسندیدہ چیز ہوگی، تو یہ غلط ہے۔ تو اب دیکھا نا جی کتنا پیارا سیٹ اپ ہے، اب کوئی اشکال بھی نہ رہا کہ 2 صیغے آئے، اسپیشل ان 2 جملوں کا چناؤ کیوں کیا،
دلیل عقلی کے طور پر، یہ دونوں شبہوں کے متعلق ہیں اور ان کا رد بن رہا ہے بصورت دلیل عقلی۔ الفاظ کا چناؤ وہ کیا جو صورت کے چلتے مضمون کے متعلق ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بہت بڑی دلیل آ گئی جی اس اشکال کا حل، ورنہ بندہ تقلیداً ہاں کرتا رہتا ہے۔ استاد فرماتے تھے کہ شاگرد کو سبق علی وجہ البصیرت سمجھ نہ آئے نا اور رد بھی نہ کر سکتا ہو، سوال بھی نہ کر سکتا ہو، تو وہ تقلیداً جی کرتا رہتا ہے کہ جی ہاں سمجھ آ گئی، جی ہاں سمجھ آ گئی، کیونکہ سوال کرنے کی صورت بھی اسے نظر نہیں آ رہی اور علی وجہ البصیرت فہم بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی، تو وہ تقلیداً جی کرتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان کو تحقیق ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے تقلیداً جی نہیں کرنی بلکہ تحقیقاً کرنی ہے۔ جو تحقیقاً سبق کو سمجھ لیتا ہے تو وہ تحقیقی جی کرتا ہے کہ ہاں جی علی وجہ البصیرت مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو وہاں ہم دیکھتے رہے نا کہ یہاں لکھا ہوا ہے دلیل عقلی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تو ہم تقلیداً جی تو کر دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاری ہے، لیکن علی وجہ البصیرت سمجھ کب آئے گی؟ جب اس انداز سے آپ تدبر کریں گے تو جی۔ اچھا جی، 2 شبہے اور ان کی دلیل نمبر 1 آ گئی، اس کا رد بھی ہے اور دلیل بھی ہے، دونوں شبہوں کا جواب بھی ہے، رد بھی ہے اور دلیل عقلی بھی ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو چاہا معجزات پیدا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چاہے معجزات پیدا کیے، وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب خود ہی پسند کرتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے، نہ کہ ترقی یافتہ قوموں کی، تاکہ تم ان کے کہو کہ ان کی مرضی کے خلاف چلے، اقوام متحدہ کی مرضی کے خلاف چلے تو کہیں ہم دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، نہ جنا، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ یہ دلیل عقلی۔ دلیل عقلی کیسے بھئی؟ یہ تو دعویٰ بنتا ہے۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ آگے فرما رہے ہیں ما کان لہم الخیارہ، تمہارا کوئی اختیار کائنات میں ہے تو بتاؤ، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پرندے، حشرات الارض، ان میں تمہارا کوئی اختیار چلتا ہے تو بتاؤ، اور پھر مخلوق کے انقلاب لانے میں تمہارا اختیار چلتا ہے تو بتاؤ۔ کتنی ترقی یافتہ قوم تھی فرعون کی، اس کا کوئی اختیار چلا؟ اس کا اختیار کوئی نہیں تھا، سب کچھ وہ اس کا دعویٰ ہونے کے باوجود کہ سب کچھ میرے پاس ہے، تو لہذا یہ دلیل ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، شیخ الہند یہ ہم منع کرتے ہیں، اللہ نرالا ہے، ہاں جی اللہ نرالا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، حکومتیں بھی اللہ کے امر سے چلتی ہیں خوبصورت، اور کائنات کا نظام بھی اللہ کے امر سے چلتا ہے خوبصورت، معجزات عطا ہوتے ہیں تب بھی بڑے خوبصورت۔ سبحان اللہ، اللہ نرالا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان ہستیوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یشرکون کے اندر کیا ہے جی؟ تردید تحریت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور تردید الوہیت بھی ہو رہی ہے۔ کیوں جی؟ اس کا ذکر آگے تفصیلی میں عرض کرنے لگا ہوں تھوڑے آیتوں کے بعد۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ دلیل نمبر 2، جس طرح قدرت اللہ کی کامل ہے اسی طرح علم بھی اللہ کا کامل ہے، حماد کن بھی اللہ ہے، حمادان بھی اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ دلائل آ رہے ہیں 2 شبہوں کے رد میں بھی اور دلائل بھی بن رہے ہیں۔ اب آپ نے اس صیغے کی طرف توجہ کرنی ہے کہ دوسری دلیل علم کا انداز ہی اپنایا، اور تو کیوں؟ اس کا وجہ کہ دونوں شبہوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زبان سے انہوں نے کہا تھا لولا اوتیا مثل ما اوتیا، اور ان کے دل کی چاہتیں یہ ہیں کہ ہم کلچر وہی اپنائیں جو اقوام متحدہ کا ہے اور ان ترقی یافتہ قوموں کا ہے، تاکہ جو ہے ہم ملکوں کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہمیں کو مارے نہیں۔ یہ 2 شبہے تھے نا ان کے پیچھے، تو اس لیے یہاں فرمایا ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تمہارے اندر کون سی بات ہے
وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم زبان سے ظاہر کرتے ہو اس کی خباثت بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ انداز بھی وہی اپنایا۔ اور دوسرے تعبیر کے اندر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ انہوں نے جو بھی شبہات کیے ہیں نا، ان کے شبہات کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ واقعی ان کو یہ چیز میسر ہے یا یہ دین حق کے ساتھ خباثت رکھتے ہیں؟ اللہ ان کی بات کو جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، یہ دو شبے جو انہوں نے کیے نا، واقعی میں یہ دو شبے پیش ہوتے ہیں یا کوئی اندر خباثت چھپائی ہوئی ہے انہوں نے؟ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، یہ دو تعبیریں ہیں اس دلیل عقلی کی فٹ کرنے میں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، پہلی تعبیر ذرا راجح ہے کیونکہ مضمون صورت کے اوفق ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خلاصہ جات میں اس کو نتیجہ کے طور پر لکھا ہے، لیکن جی ہم اس کو تیسری دلیل بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ هو اللہ نے وہ ہوا ہے۔ دیکھو اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، سورہ طٰہٰ کے اندر یہی دعویٰ آیا تھا نا بطور نتیجہ کے، پیچھے دلائل تھے، وہاں واو نہیں تھی، اور یہاں واو وصل کی لگائی ہے۔ جہاں انقطاع معنی والوں نے پڑھا ہے انقطاع تام ہونا، وہاں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے وصل لگانے کی، تو واو آ گئی۔ یعنی یہ ایک الگ دلیل تھی۔ کس طرح الگ دلیل ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اب پوری جب آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی بات اسی طرح ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ، وَلَهُ الْحُكْمُ نہیں ہے، لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، وہاں سے نتیجہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں۔ تو پھر یہ کہنا تمہارا کہ ٹھیک ہے باقی تو ہم مان رہے تھے اللہ کو حاکم مطلق، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کو تب ہم مانتے جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات ملتے۔ اللہ کو حاکم مطلق مان رہے ہو تو پھر اس کی مرضی جیسے معجزہ دے، اور اسی طرح اللہ کو حاکم تک مانتے ہیں، لیکن کیا کریں تمہارے ساتھ چلتے ہیں تو ملکوں کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، نتخطف من ارضنا۔ جب حاکم اللہ کو مان رہے ہو تو پھر کوئی اور حاکم ہے جس کی مرضی چلے گی؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ تو اس تقریر سے یہ تیسری دلیل بنے گی جی، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی یہ تمہارا کہنا، یہ تمہارا اعتراض کرنا، یہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، یہ مشرکین مان رہے ہیں، اور اسی طرح دہریے تو نہیں مانیں گے۔ جو یہ اعتراض کرے گا نا وہ اللہ کو مانے گا، تب وہ جا کر اعتراض کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو تب یہ اعتراض کر رہے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کی الوہیت کے تو قائل تھے لیکن ساتھ شرک کے قائل ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، کوئی بھی حاکم مطلق نہیں مگر وہی اللہ۔ حاکم مطلق پکار کے لائق، بندگیوں کے لائق، رکوع سجدے کے لائق، جی حکم کے لائق، تو یہاں حاکم مطلق۔ تو یہ دلیلیں تین چل رہی تھیں، اب ہماری دلیل تام ہو جائے گی۔ جو بھی خلاصہ پڑھنے والے محققین اس طرح بحث کریں گے نا، وہ یہ تقریر سن کر مطمئن ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یہ تین دلیلیں ہیں بصورت رد۔ کس طرح جی؟ کہ دو ان کے اعتراض تھے، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے تین دلیلیں دی۔ اعتراض کس قسم کے تھے؟ اعتراض اسی طرح سے تھے کہ جو انقلاب کی راہ میں انہوں کے ذہن میں اعتراض آئے کہ ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، پہلی بات، تمہارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، دوسری بات، دونوں باتیں پیش کر دی نا۔ اب اللہ نے فرمایا نتیجے کے طور پر انتہائی عجیب نتیجہ ہے جی، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ، کہ تمہارا ترقی یافتہ قوموں کی تعریف کرنا اور ان کے پیچھے چلنا کہ نہ جی ان کے پیچھے چلیں گے تو ترقی کی راہ ملے گی، نہیں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی آخر میں بھی، ہر امر ابتدائی امور میں، ہر انتہائی امور میں
اللہ ہی کی تعریفیں رہی ہیں، کبھی بھی تعریف کسی ترقی یافتہ قوموں کی نہیں رہی جن کے ڈر سے تم دین اسلام نہیں مان رہے ہو۔ صرف اور صرف تعریفیں اللہ کی رہی ہیں۔ ان کی اگر کوئی تعریف رہی ہے تو دکھاؤ قابل تعریف کوئی امور۔ اللہ اپنے قابل تعریف امور تمہیں دکھایا ہے اس صورت کے اندر، مظلوموں کو ان کی داد رسی کر کے زمین کا مالک بنا دیا، یہ اللہ کی تعریف ہے، سارے مانیں گے، اپنے پرائے سارے مانیں گے۔ اور فرعون جیسی ترقی یافتہ قوم ذلیل اور رسوا ہوئی، کوئی تعریف کی چیز تھی وہ؟ حالانکہ وہ بڑے اپنے آپ کو ترقی پسند کرتے تھے، ظلم ہی ظلم ان سے ٹپکتا تھا، تو پھر کیسے تم ان کے پیچھے چل کر قابل تعریف زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور نتیجے کے طور پر فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ، سارے کے سارے فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کہ کسی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے پاس ہے۔ دین جمہوریت ہو، دین کفر ہو، دین شرک ہو، ان کا حکم نہیں، ان کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو دیکھا جی نتیجہ دلائل کے بعد ایسا آیا جو مضمون صورت کے ساتھ تعلق تھا۔ مضمون صورت میں انقلابی امور پر گفتگو ہو رہی تھی جی، تو پھر انقلاب چلا کرتے اور واقعہ بھی اسی کو چن کر لایا جس نے حاکم مطلق ہونے کا اعلان کیا تھا اپنا، ما علمت لکم من الہ غیری جی، اس نے حاکم مطلق ہونے کا اعلان کیا تھا، واقعہ بھی وہی چنا درس انقلاب میں، اور پھر نتیجہ بھی وہی چنا کہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حاکمیت غیر اللہ کا خوب رد ہو رہا ہے جو انقلاب کی راہ میں سب سے اول رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ جی نتیجہ تو دلیل آ گیا، 3 دلیلیں بھی دیں اور نتیجہ بھی۔ اچھا قل ارأیتم 2 دفعہ آئے گا، ومن رحمتہ 3 دفعہ، تیسری یہ 3 دلیلیں اور بھی آئیں گی، 3 یہ گزری، 3 اگلی بھی آئیں گی۔ اگلی 3 دلیلیں الگ اس لیے بیان کی کہ وہ علی سبیل الاعتراف من الخصم ہے، یعنی دلائل اعترافیہ ہے، تو ان 3 دلیلوں کو الگ کر کے بیان کیا۔ دیکھو اللہ کو حاکم مطلق نہیں مانتے ہو، اللہ کی مرضیوں کا نفاذ نہیں مانتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کیسے عمدہ پیرائے میں کیسے فلسفیانہ انداز میں گفتگو قرآن کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا فلسفہ سب سے اعلیٰ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، سوال تو حل ہو گیا نا کہ سورہ القصص میں دلیل اللہ نے زمین و آسمان کی پھر دے دی ہے جی، دن اور رات کی دلیل پھر دے دی، تو یہ انداز یہاں کیوں؟ تو اب دیکھو جی ان حاکمیت کے وہ نہ ماننے والوں کے لیے دلیل اعترافی ہے۔ اچھا تمہارا اعتراف بھی یہ ہے کہ حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے، کیسے؟ دہریوں کو بھی خطاب ہے، مشرکین کو بھی خطاب ہے، کیسے جی؟ قل ارأیتم، اگر تم مجھے بتاؤ میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل، دیکھو تو یعنی بتاؤ تم، اخبرونی اس لیے اس کا اکثر معنی کرتے ہیں، اول لفظ کا معنی تو یہ ہے دیکھو تو، یعنی دیکھو تو تمہیں کیا سمجھ آ رہی ہے، اب بتاؤ بھی صحیح، تو جو نتیجہ تنصیب آئے گا نا وہی اس کے معنی میں ہے۔ ارأیتم بمانے اخبرونی، اس لیے پورے قرآن میں چلے گا۔ ارأیتم ان جعل اللہ، بتاؤ نا مجھے اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ ہمیشہ بنا دے، سورج اللہ نہ نکالے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے حاکم، شیخ الہند مانا کرتے ہیں، کوئی ہے حاکم غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، اگرچہ پکار کے لائق ہونا اس کے ضمن میں آئے گا، تابع آئے گا، لیکن اصل معنی کس کا چل رہا ہے؟ جو کہ غالب معنی ہوگا وہی ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ مشرکین کے ساتھ گفتگو مختلف صورتوں میں ہو چکی ہے، اب دہری مشرکوں کے ساتھ بات ہوگی۔ دہری مشرک جو ہیں کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کو حاکم مانتے ہیں، اپنے ملک کے بڑے کو حاکم مانتے ہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کوئی ہے حاکم اللہ کے علاوہ جو لائے تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو تم
یعنی روشنیاں ختم ہو جائیں تو اس وقت دیکھنے کا سوال تو نہیں پیدا ہوتا، اس وقت سننے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہاں افلا تسمعون کا، اور جب روشنی پیدا ہو جائے پھر دیکھنے کا سوال ہوتا ہے، اس لیے اگلی آیت میں افلا تبصرون فرمایا، افلا تسمعون۔ اور دلیل کا چناؤ بھی ایسے کیا جس کا نقشہ کائنات والے دیکھ چکے ہیں جی۔ کئی زمین کے ٹکڑے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اللہ نہ چاہے تو دن نہیں آتا، 6 مہینے رات آتی ہے۔ زمین کا ایک ایسا جو ہے جغرافیائی تقسیم ہے کہ سورج کے اتار چڑھاؤ سے ایسے حصص بھی آ جاتے ہیں زمین کے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ بتاؤ وہاں کس کی مرضی چل رہی ہے؟ کوئی ہے حاکم مطلق جو کھینچ کر لے آئے سورج کو؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ اعترافی دلیل تمہاری ہے کہ اس جگہ پر بھی دہری اور مشرق رہ لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ رات ہی رات بنا دیتا ہے، دن تو وہ بھی نہیں لے آتے۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارا حال بھی اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں ہماری مرضیاں چلتی ہوتی نا تو ہم دن لے آتے۔ قل ارأیتم، اللہ کا حکم ہے، لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم اللہ کا ہے لہذا وہاں تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اچھا یہ بتا دو اگر اللہ تم پر دن بنائے ہمیشہ ہمیشہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ، کوئی ہے ایسا الہ جس کی مرضی سورج پر چلتی ہو، کوئی ہے ایسا حاکم جس کا حکم سورج پر چلتا ہو، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بلیل، لائے تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، جس کے اندر تم آرام کرو گے، افلا تبصرون، ہوشیار ہو کہ نہیں؟ ہم حاکمیت کا رد ان صورتوں میں کیوں زیادہ کر رہے ہیں؟ مضمون سورہ کہف سے جو یہی چلا تھا، اب ایک بات در آ رہی ہے مزید بھی یوم ینادی کے اوپر سمجھاتا ہوں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، دلیل نمبر 6 آ گئی، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ تو رات اور دن کا نظام تم نے سوچا نا کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب یہ دیکھو اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں، صرف اتنا نہیں بلکہ اس کے لیے بھی کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تم اس میں سکون حاصل کرو یعنی رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو اللہ کا فضل یعنی دن میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم ان سارے دلائل کو دیکھ کر کوئی قدر حاصل کرو، ان 6 کے 6 دلائل کو دیکھ کر تاکہ تم قدر کرو اللہ کی کہ حاکم مطلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جی 6 دلائل دے دیے، ان میں سے 3 اعترافی تھے، رد کر دیا ان کی ان باتوں کا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہماری مرضی پر کیوں نہیں چلتا، معجزات ہمارے فرمائشی کیوں نہیں بھیجتا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، تو اس کے اوپر رد کر دیا کہ دیکھو صرف اور صرف حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے، مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں، کسی اور کی مرضیوں کے اللہ تابع نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ترقی یافتہ قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں لوگ مار ڈالیں گے اس دوڑ میں، تو اس کا جواب دیا یہاں مرضی تو پھر اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی چلتی ہوتی تو بتاتے تاکہ تمہیں وہ ترقی پر لے جائیں، نہیں اللہ ان کو بھی رسوا کرے گا تو تمہیں بھی اللہ رسوا کر سکتا ہے۔ تو اب جی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ پر آپ کو ایک گفتگو بھی سمجھانی ہے اور اس کا ایک مشکل ربط ہے، اس پر آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی ہے، اور مسئلہ حاکمیت کیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے تھا، اس پر مزید تھوڑی سی گفتگو یہاں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ رب تب سمجھ آئے گا جب آپ یہ بحث کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، پچھلی آیت نمبر 62 میں گزر چکا ہے، اسی طرح ہے نا جی۔ اب یہ دوبارہ آیا آیت نمبر 72 کے اندر، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، یہ دوبارہ کیوں؟ تو اس پر آپ کو مختلف خلاصہ جات میں شاید یہ ملے کہ یہاں پر انبیاء اولیاء کے بارے میں سوال ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، پہلے جو ہے جھوٹے مولوی اور پیروں کو جنہوں نے لوگوں
لوگوں نے لا بنا رکھا تھا، پہلا سوال ان کے لیے تھا، اب یہ دوسرا سوال ان کے لیے. ٹھیک ہے، توجیہ اچھی ہے، لیکن ربط دھرے کا دھرا رہ جائے گا. پھر اسی طرح بندہ حیران ہو کر بیٹھتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ آخر انبیاء اولیاء کیسے ہمیں سمجھ آئے کہ یہاں انبیاء اولیاء مراد ہیں، یا ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اس صورت کے اندر دوبارہ اللہ رب یہاں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ پچھلی بات کی تاکید لگ رہی ہے، یہ تو تاسیس میں فائدہ ہوتا ہے، تاسیس راجح ہے. اچھا جی، اب اللہ کی بات تک ہم پہنچنے کے لیے تھوڑا سا صیغے کی طرف توجہ کریں گے. یہ ذرا دیکھیں جی، یوم ینادیہم کا لفظ ہے، کئی صورتوں میں آیا اللہ ان کو جمع کرے گا اور پوچھے گا میرے شرکاء کہاں ہیں، تمہارے شرکاء کہاں ہیں. کبھی اللہ فرماتے قل ادعوا شرکاءکم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ شرکاء، اس قسم. لیکن جب سورۃ القصص آئی نا، یہاں اللہ نے 3 دفعہ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ. 2 دفعہ کے لیے فرمایا یوم ینادیہم فیقول أَيْنَ شُرَكَائِیَ الَّذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے جی. جب آپ صیغے کی طرف توجہ فرمائیں گے، توجہ میری طرف ہونا جی، بات نوٹ رکھنی ہے، کرنی نہیں ہے، یہ آپ نے آخر میں جا کر نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اب نوٹ رکھیں جی، کیونکہ اگر لکھنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو اہم بات رہ جائے گی جس کا استدلال لعلکم لا تجدون شاید تمہیں نہ ملے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ندا کا صیغہ موجود ہے، اور ندا رفع الصوت کو کہتے ہیں کہ آواز اگر زیادہ ہو تو اس کو ندا سے تعبیر کیا جاتا ہے، دور ہونے کی وجہ سے. اب اللہ سے تو کوئی چیز دور ہوتی نہیں ہے، تو یوم ینادیہم اللہ ان کو ندا دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرزور انداز سے گفتگو کرنے کو ندا سے تعبیر کر دیتے ہیں. یہ خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دو حوالے بھی پیش کروں گا. مختلف لغت کی کتابیں، مثلا مفردات القرآن للراغب، اور اسی طرح بصائر ذوی التمییز علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ کی، یہ نامی ہجری کیا شخصیت تھی، ان کی کتاب میں بھی آپ بے شک یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے ندا رفع صوت، یہ زور دے کر کسی گفتگو کو کرنے کا نام ندا ہے. تو اللہ سارے قرآن میں زور دے کر گفتگو کر رہے ہیں، ساروں کو سمجھا رہے ہیں. تو یہاں اسپیشل اس سورۃ القصص کے اندر تھوڑا ہم اس کو کھولتے ہیں تو وجہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ اسپیشل اس کے اندر کیوں فرما رہے ہیں. تمام انبیاء کے بارے میں جب اللہ نے گفتگو ارشاد فرمائی تو کسی کے لیے ندا کا لفظ نہیں فرمایا اس طریقے سے، سوائے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے کہ ناداہما ربہما الم انہکما. اللہ نے اسپیشل زور دے کر پوچھا ان سے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. باقی انبیاء کو وحی دیتے ہوئے اللہ نے ندا کا لفظ نہیں استعمال کیا سوائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے. نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین. اور اسی طرح وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو ندا دی. وہی جب ہونے لگی نا تو اس وقت لفظ ندا ہے. اور آپ کو ایک اور بھی نکتہ بتائیں کہ اسی سورۃ المومن میں جب مرد مومن کا ذکر آئے گا جو قوم موسیٰ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لائے گا اور قوم فرعون سے تعلق ہوگا، وہ بھی کہے گا انی اخاف علیکم یوم التناد. تو تناد ندا والے دن، ایک دوسرے کو ندا والے دن سے، تو تخفیف کا رنگ اس کی زبان سے ایسا اللہ نے نکلوایا جی. تو معاملہ کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی اسپیشل حکم دیا تھا جس کے لیے فرمایا ہم نے زوردار وحی ان کی طرف کی. کوئی اسپیشل حکم تھا جی. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا زیادہ واقعہ بیان ہوتا ہے، فرعون کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شرک فی الالوہیت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے جی. ضمن تو ملے گا ظاہر ہے براہ راست، بلکہ شرک فی الحاکمیت کا رد ملتا ہے. اس نے کہا انا ربکم الاعلی،
اس نے کہا ما علمت لکم من الہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب رب کی گفتگو اتنی زوردار چھیڑتے ہیں. ربکم و رب آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ربنا الذی اعطی کل شیء انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. او اصحاب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور جب قوم نے کہا ہم پھنس گئے انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیادی اذهب انت وربک فقاتلا. اس قسم کے ربوبیت کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. تو اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلا لفظ ہی یہی فرمایا تھا فرعون کے دربار میں جا کر. کیا جی؟ انا رسول رب العالمین. رب العالمین کے رسول ہے، اسپیشل چنا اس سیغے کو. تو اس کا مطلب ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ حاکمیت کے رد کے لیے پہلے پیغمبر آئے ہیں. یہ دلائل ہیں جی ہمارے. جس طرح کہ سیدنا ان سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تردید الوہیت شرک فی الالوہیت کے رد کے لیے پہلے پیغمبر ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام شرک فی الالوہیت کے ساتھ ساتھ شرک فی الحاکمیت کے رد کے لیے بھی آئے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے 2 موضوع اور 2 پیغمبر بھیجے ہیں. اور شرک فی الالوہیت کا رد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ملتا ہے اس واقعے میں جب قوم نے بچھڑے کو الہ بنایا تھا اور وہ اپنی قوم تھی. اس کا مطلب ہے انہوں نے وہ بھی بھول کر الہ بنا دیا تھا. کہتے تھے کہ ہم بھول گئے جی، شیطان سامری نے ان کو برگلا کے دیا تھا. باقی وہ غلام قوم تھی اور حاکمیت پر ان کا ایمان تھا کیونکہ جی حاکم فرعون ہے. ندا کا لفظ مل جانا اس کا مطلب ہے اللہ نے کوئی نئی وحی فرمائی ہے. یہ ندا کے صیغے قوم موسیٰ میں موجود ہیں. اس سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں مسئلہ حاکمیت شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے 4 حصے ہے نا، تیسرے حصے میں حاکم فی دنیا اور چوتھے حصے میں حاکم فی الآخرہ کا تذکرہ ہے. آدھے قرآن میں حاکمیت کا تذکرہ ہے. جب حاکمیت شروع ہوتی ہے نا تو وہاں پر بھی تخفیف اخروی کا جو انداز ہے وہ لفظ ندا سے ہے. اس سے پہلے قرآن میں کہیں نہیں. سورہ الکہف کے اندر وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، آیت دیکھ لو سورہ الکہف کی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جی ہاں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي. آگے کس طرح آیت نمبر بتا دو نا، ساروں کو پتہ چل جائے. آیت نمبر 52 کس طرح جی؟ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. میرے شریکوں کو تم زوردار طریقے سے بلاؤ نا. یہاں اللہ فرماتے ہیں میں بھی خود بھی زوردار طریقے سے ان کو کہوں گا. لفظ ندا سے تخفیف اخروی شروع ہوتی ہے جہاں مسئلہ حاکمیت کا تذکرہ ملتا ہے. سمجھا جی؟ اور اب سمجھ آئی کہ سورہ القصص کے اندر انقلاب کی گفتگو چل رہی ہے، اور انقلاب کی گفتگو میں سب سے پہلے زمین پر حاکمیت کا رد کرنا پڑتا ہے. انقلاب میں حاکمیت، تردید فی الحاکمیت، تردید فی الالوہیت، غیر اللہ کے لیے شرک فی الحاکمیت اور شرک فی الالوہیت کا رد کرنا پڑتا ہے. اچھا شرک فی الالوہیت کا رد ہو جائے تو اس کے اندر حکومتوں کو براہ راست نہیں للکارا جاتا، صرف دعوت دی جاتی ہے. اور جہاں حکومت کے ساتھ ٹکر شروع ہوتی ہے نا انبیاء کی، وہاں شرک فی الحاکمیت کا رد بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے انقلاب کا تعلق دونوں قسم کی تردید شرک کے ساتھ ہوتا ہے نا. انقلاب تب کامل ہوتا ہے جب حکومت بھی مسلمانوں کی آ جائے. تو اسی لیے تردید فی الالوہیت کے ساتھ تردید فی الحاکمیت اس صورت کا اہم عنوان ہے. تو اب سمجھ آئی کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ زوردار طریقے سے ان کو فرمائیں گے بلاؤ نا میرے شریکوں کو، جو تو ہوں گے نا نکھٹو قسم کے مشرک، جو حکومت بھی ان کو زمین میں نہیں ملی، یعنی صرف اور صرف غیر اللہ کو پکار کرتے تھے، سور و پکار. تو ان کو تو اللہ فرمائیں گے بلاؤ نا میرے شریکوں کو. اور جو دہریے قسم کے لوگ ہیں،
جنہوں نے غیر اللہ کو حاکم مطلق متصور کر رکھا ہے جی، تو ان کو چونکہ ان کو کافی گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اوپر، بڑا ناز ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر، اس لیے اللہ فرمائیں گے زوردار طریقے سے اب پکارو نا، اب بلاؤ نا اپنے حاکموں کو جو دنیا میں تمہارے لیے نظام حیات مرتب کرتے تھے، آج بھی تمہیں بچا لینا۔ تو یہ جی سمجھ آ گئی کہ یوم ینادیم۔ تو اب ربط کی طرف ہم آتے ہیں کہ ویوم ینادیم فیقول این شرکائی، تو یہ براہ راست خطاب ان کو ہو رہا ہے جو غیر اللہ کی حاکمیت کے قائل تھے، تو ان کو اللہ فرمائیں گے فیوم ینادیم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون۔ اچھا، پچھلی دفعہ پچھلی آیت میں بھی اسی طرح ہے، آیت نمبر 62 کے اندر، آخر وہاں جب گزر گیا ہے تو اب تاسیس کیسے بنے گی؟ تو دیکھو جی ویوم ینادیہم، وہاں تنویر بر جواب ثالث اسی طرح تھی نا، تنویر کی صورت میں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کی بات نہ مانیں، یہ اقوام عالم کی بات نہ مانیں تو پھر ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، تو ان کے وہ جواب بھی اللہ نے دیا تھا کہ جو بھی تمہیں مل جائے فرض کرو، اگر یہ تمہیں چیزیں مل بھی جائیں تو کیا ملے گا؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا ہی ملے گی نا، پھر دنیا جس کو مل جائے اور جس کو آخرت مل جائے کوئی ایک چیز تو نہیں ہوتی۔ اچھا جب آخرت آئے گی نا تو ان کو ہم کہیں گے میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کو تم نے، یہ تنویر کے طور پر، وقال الذین حق علیہم القول، ان کے شریک پھر تو یہ کہیں رونے لگ جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہماری اپنی حالت یہ تھی اور یہ ہم سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور اب تخفیف اخروی محض کے طور پر ہے، پہلے تخفیف اخروی تنویر کے طور پر تھی اور یہ تخفیف اخروی محض کے طور پر ہے کہ جب تم دیکھ چکے ہو، اعتراف کر چکے ہو دنیا میں، قل ارأیتم، اعترافی دلیلیں ہم نے تم سے پوچھ لی کہ زمین آسمان سورج پر مرضی کسی کی چل سکتی ہے، تو تم خاموش ہو، جواب نہیں دیتے ہو۔ پوچھا نا اللہ کے نبی نے، جواب تو انہوں نے نہیں دیا۔ من الہ غیر اللہ، جواب تو تم نے نہیں دیا۔ پھر ہم نے پوچھا من الہ غیر اللہ، تم نے جواب نہ دیا۔ جہاں جواب نہیں دے رہے ہو نا، دن قیامت دوبارہ اللہ تم سے یہی پوچھے گا۔ یہ اب اس تخفیف کے رنگ میں آیا، دلیل کے بعد اللہ دوبارہ تم سے پوچھے گا لاؤ نا کون ہے تمہارا، پکارو اپنے ان شرکاء کو، صرف پکارو نہیں بلکہ اب دلیل بھی دو۔ دنیا میں تو دلیلیں ہمارے سن چکے ہیں نا، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور ہم دلیل کے طور پر اپنے گواہ لائیں گے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ تو یہ تخفیف محض کے طور پر ہے، دلیل کے بعد خطاب انہیں کو ہے، تو یوں یہ تاسیس بنتی ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے گفتگو اس پر کر دی صیغہ ندا کی وجہ سے۔ ندا کے صیغے آپ دیکھیں قرآن میں جو چلتے ہیں بہت سارے، ان ساروں کے اوپر اسی طرح پرزور طریقے سے، اور حضرت سیدنا موسیٰ اس طرح اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ واذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا، یعنی جب تمہیں پرزور طریقے سے بلایا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن اسپیشل بلاوے کو ندا سے تعبیر کیا، تو اس کو پرزور طریقے سے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال رہ جائے گا جو عموماً کھٹکے گا کہ قرآن میں سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ فرعون جو ہے یہ دہری نہیں تھا بلکہ فقط مشرک تھا، کہ اس نے اپنے الہ بنا رکھے تھے، اور دوسری طرف سے محققین فرماتے ہیں کہ یہ دہری تھا کیونکہ انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری کا لفظ جب موجود ہے تو الہ کون تھا، سمجھا جی؟ تو یہ دونوں آیتیں اس انداز میں آ گئیں کہ ان کے اندر رفع تعارض کرنا ہے، تعارض ہوتا تو نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ تیرے الہوں کو چھوڑتا ہے، تیرے بنائے ہوئے الہوں کو، اور دوسری طرف ہے مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، الہ تو کسی کو مانتا نہیں تھا۔ تو اب یہ دہری تھا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ حاکمیت کے رد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل بھیجا۔ اگر یہ مشرک تھا تو پھر تو اس کی شرک کی تردید کے واقعات نہیں ملتے پورے قرآن میں جی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب کسی اور انداز میں فرماتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ هَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں تو لہذا الہ میں ہوں جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا رد فرما رہے ہوتے تھے۔ تو اب اس کا آسان جواب یہ ہے
کہ یہ دہری تھا جی، واقعی راجے یہ ہے، مشرک نہیں تھا، کہ یاد رکھا و آلہتک کا معنی کہ یہ الہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور اپنے زیر تسلط جتنے حکام اس نے بنائے ہوئے تھے مختلف ممالک کے اندر، مختلف جگہوں پہ، مختلف ریاستوں کے اندر، جہاں جہاں تک اس کا اثر جاتا تھا فرعون کا، ان کو یہ الہ منواتا تھا کہ یہ تمہارے رب ہیں، یہ تمہارے حاکم مطلق ہیں، ان کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ جو قانون بنائیں، جس طرح کہ آج کل جو امریکہ کے حلیفے ہیں یا روس کے حلیفے ہیں یا چائنا کے حلیفے ہیں، دنیا میں یہ 3 طاقتیں چل رہی ہیں، تو امریکہ کہے گا کہ جو قانون تمہارے ملک کی عدالت کہہ دے نا وہی ماننا ہے تم نے، تو یہ الوہیت ہے ان کی جی۔ اسی طرح وہ اپنے جو حاکم مقرر کرتا تھا ریاستوں کے، ان کے قانون کے خلاف منع تھا لوگوں کو کہ ان کے قانون کے خلاف نہیں چلنا، یہ اس کے اپنے بنائے ہوئے الہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کے اپنے بنائے ہوئے الہ تھے جو اس نے اپنے تحت بنا رکھے تھے داری، ان کا الہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأ، اس لیے ان کو کہتا تھا سردارو تمہارا الہ تو میں ہوں، میں تمہارا الہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، البتہ تم بھی الہ ہو لوگوں کے جو حاکم بنتا جائے گا۔ تو یہ اسی طرح کرتے ہیں جی سارے جمہوری پہلی سیٹ ہوتی ہے جی ایک بڑے عہدیدار کی، پھر چھوٹے عہدیدار کی، پھر اس طرح سارے عہدے بندر بانٹ، ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کو یہ الہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح الہ کی مرضی کے خلاف، اچھا تم نے نہ کیا ہمارے حکم کے پاس، یہ نہ کرنا جمہوریت میں بہت بڑا جرم ہے، حالانکہ نہ تو اس بات پر کرنی چاہیے نا جس نہ دین اسلام اور دین خلافت دین حکیم میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم بھی ہو تو وہ اس کے ہاتھ پر بھی ہم نے بیعت صرف اس لیے کرنی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم آپ کی بات مانیں گے سنیں گے، فی المنشط والمکرہ، ہر طرح سے، جب تک کہ اللہ کے حکم کے تابع رہو گے، ورنہ ہم سوال کریں گے، ہم نہ کریں گے، سمجھا جی۔ تو یہ دہری تھا اور دہری، اچھا جی، اس نے اپنے نیچے الہ بنا رکھے تھے۔ سوال چھوٹا سا مزید رہ جائے گا، جو تردید حاکمیت کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو لینے لگیں گے نا آپ، تو چھوٹا سا سوال رہ جائے گا، ان کو مشرک کیوں کہا گیا پھر؟ این شرکائی، یہ شرک تو وہ کرتا ہے جو اللہ کا برابر بنائے، یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے سرے سے جی۔ چلو عیسائی اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے، سمجھ تو آ جاتی ہے کہ مشرک ہیں تو صحیح نا، کیونکہ اختیارات تو سارے اسی طرح منتقل کرتے ہیں انبیاء اولیاء کی طرح، لجپال ہونا، حاکم ہونا، رازق ہونا، جی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا۔ مشرک اپنے آپ کو مشرک سمجھتا تو نہیں ہے، لیکن فتوی شرک اس پر عائد ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو مان کر اللہ کا برابر بنا رہے۔ تو دہری کو کیسے آپ مشرک کہہ دیں گے کہ یوم ینادیہم فیقول این الشرکاء، وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عیسائی یہودی یہ اپنے آپ کو مشرک کہنے نہیں دیتے، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں نا، کوئی بھی مشرک اپنے آپ کو مشرک کہنے، لیکن اس کا کام شرکیہ ہوتے ہیں تو فتوی شرک عائد ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح دہری وہ ان مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، لیکن شرک کا کیس تو ان پر بنتا ہے کہ حاکم اللہ کے علاوہ دوسرے کو مانتے ہیں، کیس اسی طرح بنتا ہے نا۔ مشرک ہونے کا فتویٰ تو لگتا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، اپنے آپ کو جو بھی کہیں، کیسز ان پر جو بنیں گے، شرک کا کیس بھی ان پر بنتا ہے۔ تو لہذا یہ جواب حل ہو گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے اپنے اگوانوں کو، لیڈروں کو، حاکموں کو، اپنی اپنی عدالتوں کو یہ اللہ کے مقابلے میں رب مانتے ہیں کہ رب کی مرضی چلتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری عدالتوں کی مرضی چلتی ہے، ہمارے حاکموں کی مرضی چلتی ہے، ہماری پارلیمنٹ کی مرضی چلتی ہے۔ تو یہ انہوں نے رب بنایا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کہیں یا نہ کہیں کہ ہم نے ان کو رب بنایا ہوا ہے، فتویٰ تو وہی عائد ہوگا نا۔ تو لہذا یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ اب میں عرض کرتا رہوں گا کہ یہ گفتگو ہم سورہ القصص میں کر آئے ہیں کہ کس طرح حاکم مطلق اللہ کی ذات کی صرف ثبوت کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں، کیونکہ کائنات میں اس قسم کا کفر رواج پا گیا تھا۔ تو سورہ القصص میں
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دلائل ہے، مثلا سورہ المومنون میں، وہاں بھی آپ کو حاکمیت کے رجحان کے متعلق ایک نقطہ بتایا تھا، وہاں دوبارہ آپ غور فرما لیں۔ اسی طرح سورہ الانبیاء کے اندر سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کی اللہ تعالیٰ نے دلیل ارشاد فرمائی، کیونکہ وہاں بھی نقطہ خاص عرض کیا تھا اسی طرح کا، وہ بھی سماعت کر لیجیے۔ اسی طرح سورہ الفرقان کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے میں اسپیشل ایک بات آئی، حالانکہ پہلی اقوام کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے پہلے ان کا کیوں کیا، اس کی وجہ وہ بھی آپ نقطہ سورہ النمل کے اندر بھی، سورہ الفرقان کے اندر بھی نوٹ فرما لیں۔ بہرحال یہ یوم ینادیہم لفظ ندا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کا انداز ندا، اور سورہ الکہف کے اندر تخفیف اخروی کا انداز ندا، اور اسی طرح مرد مومن کی گفتگو کے اندر تخفیف اخروی کا انداز ندا، یہ اب 5 جی پوری ہو گئی ہے۔ نادیناہ من جانب الطور، اس قسم کی باتیں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ آیتیں ساری کی ساری آپ کو لگ گئی جی۔ آؤ جی، اب یہ تخفیف اخروی آ گئی دلیل کے بعد، 6 دلائل کے بعد، اور 6 دلائل کے اندر رد کس کا تھا جی؟ 2 ان کے شبہات کا۔ اب ان قارون کے نیچے لکھو دلیل نقلی و رد، دونوں شبہات کا رد اور دلیل نقلی۔ اب اس دلیل نقلی کے اندر دونوں شبہات کا رد آئے گا، اور اس کا رنگ آپ کو دکھائیں گے کیسے ہے جی۔ ان قارون، اب آپ نے سیغے کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، یہ ربط لکھ کر کہ دونوں شبہوں کا رد اور دلیل نقلی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک لمبا سلسلہ جوابات کا شروع ہونے والا ہے، یہ وہ اتنا لمبا سلسلہ تھا۔ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آیت نمبر 48 سے، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي، شبہات یہاں سے شروع ہوئے، ابھی تک جا رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب صیغہ ان کی طرف توجہ کر کے ربط لکھیں گے، کیونکہ ہم نے معنی المراد فہم المراد تک پہنچنا ہے جی۔ کیونکہ قارون تھا کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کیوں کس بات کی طرف کہا رہا ہے؟ بے شک یہ کسی چیز کے علت کے بیان کے لیے ہوتا ہے نا صیغہ ان کا، تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوابات بن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ کیوں نہیں مل رہا، فرمایا ذرا یہ قارون کے واقعے کو پڑھ لو نا، اسی قسم کی گفتگو کی تھی ان کمزور ایمان والوں نے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو یہ تمہاری بات اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ قارون کے واقعے میں یہ بات ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جس کے پاس مال و زر زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، ترقی یافتہ قوم ہو، وہ تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، نہ کہ دین اسلام کو ماننے سے انقلاب آئے گا۔ کہا ایسا نہیں ہے، کیونکہ قارون کا واقعہ پڑھ لو کہ نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہونے کے باوجود، ترقی یافتہ مال و دولت رکھنے کے باوجود اس کو نقصان ہوا۔ دیکھا جی، فٹنگ ہو گئی، یہی مشکل الفاظ تھے جو پیش کر دیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ، یہ جو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بور قسم کی گفتگو ہے۔ کیوں جی؟ کہ وہ کہیں گے کہ اس کا خصوصی تعلق کیا ہوگا، لیکن محققین، مفسرین اور جو خلاصہ بیان کرنے والے علماء کرام ہیں، اگر وہ گہری نظر سے اس کو بار بار نوٹ فرمائیں گے اور ان کو دعوت ہے کہ تنقیدی نظر سے اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اگر کوئی کمی نکلے تو بتائیں۔ مسئلہ حاکمیت کے رد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے کہ جی حاکمیت غیر اللہ کی نہیں ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم، شرارت کرنے لگا ان پر،
یہ شیخ الہند کا معنی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ۔ دیکھو جی صرف مال و زر کے پیچھے چلنے والے ظالم ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ظلم کے بغیر وہ مال و زر کو تو جمع کر ہی نہیں سکتے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور دی ہم نے ان کو کئی خزانے، بہت سارے خزانے، ما ان مفاتحہ لتنوء، اتنے کہ مفاتحہ اس کی کنجیاں لتنوء اٹھاتی تھی، بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت طاقتور۔ لتنوء اس کا ایک معنی کر دیا جی کہ اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی ایک جماعت طاقتور۔ دوسرا معنی شیخ الہند کا، ما ان مفاتحہ اس کی کنجیاں لتنوء تھک جاتے تھے، بالعصبۃ لتنوء اٹھانے سے، بالعصبۃ تھک جاتے تھے، تھک جانے کی وجہ سے، اٹھانے کی وجہ سے تھک جاتے تھے، اولی القوہ کئی مزدور، زور کئی مرد زور آور، اولی القوہ کئی مرد زور آور، اس کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے کئی مرد زور آور، اتنے ہم نے اس کو کنوز عطا کیے تھے۔ اچھا جی، یہاں پر مفاتحہ، بھائی اس کی چابیاں بہت ساری تھیں، بہت سارے لوگوں کو اٹھانی پڑتی تھی، شاید چابیاں کو بڑی بڑی ہوں، تو اس قسم کی گفتگو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مفاتحہ یہ خود خزانے پر دال ہے، کہ اس کے خزانوں کو اٹھاتے ہوئے کئی زور آور مرد بھی تھک جاتے تھے۔ دونوں توجیہیں لی جائیں، دونوں غلط نہیں ہیں۔ جب مفاتحہ کا معنی خزانوں کو اٹھاتے تھے، اور تو بات ٹھیک ہے، اگر اس کی چابیاں بھی مراد ہوں تو بھائی چابیاں اتنی کثیر تھیں، اس کے دو احتمال بن جاتے ہیں۔ پھر چابیاں اتنی کثیر تھیں کہ بہت سارے لوگ اٹھا کر تھک جاتے تھے، بڑے بڑے چابے ہوں گے جی، یا پھر اتنی کثیر تھی، دوسرا احتمال اس کی چابیاں اتنی کثیر تھیں، دروازے اتنے زیادہ تھے، حساب کتاب اتنا رکھنا پڑتا تھا کہ مفاتحہ سے مراد اس کو کھولنے والی چیزیں، اس کو کھولنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کو کتابیں، اس کا سارا حساب کتاب رکھنے والی چیزیں، اس کے خزانوں کو، اس کی خبر کھولنے کے لیے کتابیں ہوں گی، اس کے دروازے کھولنے کے لیے چابیاں ہوں گی، ہے جی، اور کوئی نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے حساب کتاب کو، اس کے کھولنے والے عمل کو اٹھانے کے لیے بھی بہت سارے لوگ تھک جاتے تھے، اتنا زیادہ اس کا لمبا چوڑا حساب کتاب، جس طرح کہ آج کل ایک کمپنی بنائی جائے اور اس کا صرف اکاؤنٹنٹ محکمہ الگ بنانا پڑتا ہے، اکاؤنٹ آفس اس کا الگ بنانا پڑتا ہے، اور اس آفس کے اندر بھی کافی بوجھ ہوتا ہے، ملک کے خزانے پہ بہت زیادہ ہیں، ان کی آمد و رفت کا حساب سارا وہ ہوتا سارا قانون کو جنوانے کے لیے، تاکہ یہ کہاں سے آیا روپیہ، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، اس کو سارا حساب کتاب نوٹ کرانا پڑتا تھا۔ جس طرح آج کل آپ ٹیکسز کی پرچیاں دیکھیں نا تو گاڑی گزرتے ہوئے ان بیچارے جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کا حال خراب ہوا پڑا ہوتا ہے، اتنی پرچیاں لکھتے ہیں، لکھ کر تھک جاتے ہیں، پھر ان کا جمع کرتے ہیں، پھر حساب لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اس لیے اس کا واضح مفہوم آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ مطلب ہے مفاتحہ سے یا صرف کنجیاں، اور اس کے دفاتر کا حساب بھی اس میں شامل ہے۔ اتنا زیادہ بھی اس کا خزانہ تھا، اور روایات میں ہے کہ یہ خزانہ کیسے جمع کرتا تھا؟ بس قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا کہ شرارت کرنے لگا ان پر، یعنی ان سے شرارت کر کے مال جمع کرتا تھا۔ کہ فرعون نے اس کو ٹیکس مقرر لینے والا بنایا ہوا تھا، کیونکہ جمہوریت بنتی ہے ٹیکسوں پر، عوام کے پیسے نہ لیں تو ان کا 2 دن بھی نہیں چل سکتے، یہ صرف اور صرف روٹی کپڑا مکان تک اپنی عوام کو محدود کرتے ہیں، باقی ساری کمائی ان کی ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی صبح آزاد ہوتے تو صبح سے لے کر شام تک تو تم نے ہزاروں کمائے، اور تمہارے پلے کیا پڑا؟
آدھے اس کو دے دیا، آدھے اس کو دے دیا، آدھے اس ٹیکس میں، آدھے اس ٹیکس میں، بجلیوں کے ٹیکس میں، گیسز کے ٹیکس میں، گھر کے ٹیکس میں، جوتیوں کے ٹیکس میں، ماچس کی ڈبی بھی خریدنے کا ٹیکس ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو باقی بچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، روٹی کپڑا مکان کی فکر میں بھی بندہ ادھار کر کے واپس آ جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان بھی نہیں مل رہا۔ یہ ہوتے ہیں جو جمہوری، انہوں کو پھر ایسے بندے رکھنے پڑتے ہیں کہ جو ان سے مظلوم قوم سے پیسے لیں، اور پیسے لینے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل نہیں آنی چاہیے، کوئی نہیں کہ اپنے بندے ان پر مسلط کرو، ان کے اپنے جگہ بناؤ۔ ہر علاقے میں پھر یہ جگہ، یہ بدماش، یہ قاتل اور یہ کڈنیپر رکھتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو قارون اگرچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اور اس کو بنایا تھا فرعون نے ٹیکس لینے والا، بھائی خود بھی کھایا کر اور ہمیں بھی دیا کر، تو اس نے خزانے بہت سارے بنائے تھے، اور رہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا، اس لیے وہ بچ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طرف بچ آیا۔ عین ممکن ہے کہ اس کی بربادی فرعون کے بعد ہوئی ہو تو یہ دریا سے بچ کر آیا، اور عین ممکن ہے اس کا یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہ فرعون کی تباہی سے پہلے تباہ ہو گیا تھا، جی اس کے اوپر بھی تباہی پہلے سے ٹوٹی تھی، اور اس کے لیے چاہت کرنے والوں نے اس کو دیکھا تھا تو کہا تھا بھائی فرعون کے پاس یہ قارون رہتا ہے، اس کی تو مزے یا لیتنا نام اسلام اوتیا قارون، کہ ہمیں بھی اسی طرح کوئی نوکری شوکریاں ملتی جس طرح اس جمہوریت زدہ کو مل رہی ہیں اس قسم۔ تو نیک لوگ کہتے ہیں نام ثواب اللہ خیر، تو یہ دونوں احتمال برقرار ہیں جی، لہذا کسی ایک احتمال کو ہم راجع نہیں کر سکتے۔ او جی اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کو تبلیغ پوری کی گئی 5 انداز میں۔ کتنے انداز جی؟ 5 انداز۔ اور یہاں ہمارے استاد لکھوایا کرتے تھے سرمایہ دار کے لیے 5 اسباق، اگر اس کو سرمایہ عطا ہوا ہے اپنے سرمایہ کو پاک اور حلال بنانا ہے تو پھر یہ 5 سبق نوٹ کر، سرمایہ دار کے لیے کتنے؟ 5 اسباق۔ اذ قال له قوم، اس کی تباہی سے پہلے اس کو تبلیغ کی گئی۔ نمبر 1 سبق، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، نہ اترا نہ اکڑا کر، اپنا مال اگر تمہیں مل جائے نا دوسرے بندوں کو بندہ سمجھا کریں، بس یہ خیال کریں، اپنے مال کے ذریعے کسی کا دل نہ دکھایا کریں۔ یہ سرمایہ دار کے لیے سبق ہے، یہ قارون کو سبق دیا گیا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو نہیں بھاتے ناحق اکڑنے والے، یعنی اترانے والے۔ اترانا کس کو کہتے ہیں؟ ناحق اکڑنے کو۔ اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے۔ سبق نمبر 2، تبلیغ ہو رہی تھی جی اس قارون کو، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ 5 جملے ہیں نا، 5 اسباق ہوں گے۔ دوسرا سبق، جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے تلاش کر، کما لے آخرت کا گھر، اپنے اس مال کے ذریعے آخرت کو بنا سکتے ہو، تمہارے پاس بڑی اللہ نے فراوانیاں تمہیں دی ہیں، تم ایک ایک خرچ کر کے دیکھا جی کتنا زیادہ خرچے کے قانون قرآن بیان کرتا ہے، فضائل اتنے بیان کرتا ہے کہ حسن اخلاق، صدقہ اور عبادات، حالانکہ اصل مقصد عبادات ہیں انسانیت کے، لیکن ان کے اندر صدقہ اور حسن اخلاق اور عبادات تینوں باتوں پر قرآن و سنت میں اتنا زور ہے کہ ان تینوں کو بندہ راجع نہیں کر سکتا کہ کیا کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کثیر کرتے تھے، پاؤں مبارک سوکھ جاتے تھے، اور حدیث پاک میں خرچہ اتنا زیادہ کرتے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں بچتا تھا، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں عبادات تیز ہو جاتی رات کی گھڑیوں میں،
اتنی تیز ہو جاتی، فرماتے ہیں آئقدوا صواحب الحجر، گھر والیوں کو بھی جگا دو، ان کو کہو راتیں اب سونے کی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کا حکم کوئی بھی خلاف فطرت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، دن سونے کے لیے اللہ نے بنایا، رات عبادتوں کے لیے بنائی ہے۔ جی ہاں بالکل، تو رات کے وقت عبادت کرتے اور صبح کے وقت اللہ کے نبی ایسا خرچہ کرتے کالریح المرسلہ، حدیث میں جس طرح تیز طوفان ہوتا۔ اس لیے بھائی صدقہ کے بڑے فضائل ہیں، بندہ راجہ مرجو نہیں کر سکتا، عبادات راجے ہیں یا صرف صدقہ راجے ہے۔ پھر دوسری طرف حسن اخلاق کی حدیثیں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی بندہ راجے نہیں کر سکتا کہ یہ راجے ہے۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ترقیوں کے فضاؤں میں لے جاتی ہیں۔ تو لہذا جس کو اللہ نے مال دیا ہے آخرت کا گھر وہ بنا سکتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لہذا مال اللہ نے تجھے دیا ہے، آخرت کا گھر اس سے کما لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، سبق نمبر 3، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے۔ دنیا میں اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے دین شریعت کا وہ حصہ نکالا کر۔ او جی، یعنی تیرے اوپر کوئی فرائض ہے نا مالی، وہ نہ بھولنا کہ آخرت کا گھر بھی میں نے بنانا ہے اور دنیا کا حصہ بھی میں نے بھولنا نہیں ہے۔ یعنی مال اگر آ جائے، دنیا کا حصہ کیا ہے؟ مال آ جائے، دنیاوی احکام کتنے ہیں، اور مال کہیں سے لینا ہو تو دیکھنا کہ میں لے کہاں سے رہا ہوں، میں جمع کیسے کر رہا ہوں، یہ خیال کر۔ سرمایہ دار اگر تیرے پاس مال زیادہ ہے نا تو مال کو لیتے ہوئے خیال کیا کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ سبق نمبر 4، اور یوں بھلائی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس طرح بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ او جی، بھلائی کر جس سے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے تجھے تیرے حق سے بھی زیادہ عطا کیا ہے۔ تجھے کھانے کے لیے چھوٹی سی چیز ضرورت تھی، رہنے کے لیے گھر ضرورت تھا، پہننے کے لیے صرف تیرے اپنے کپڑے ضرورت تھے، لیکن اللہ نے تجھے کتنی فراوانیاں دی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو فری میں دیتا جا، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائیاں کی ہیں لوگوں کو دیتا جا۔ غریب مسکین، بعض اوقات یہاں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا بچا ہوا کھانا بعض اوقات غریبوں کے گھر میں جائے نا تو خصوصی ڈش کے طور پر شمار ہوتا ہے کہ دیکھا جی کیسا ہمارا حالانکہ بچا ہوا تھا لیکن غریبوں کے گھر میں اہم ڈش کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد یہاں فرماتے تھے احسان کرنا ہے اس کا طریقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے صدقہ ضائع نہیں کرنا۔ جی کس طرح کہ بندہ ایک دیگ پکا لے، پلیٹ سالوں کے گھر بھیج دے، محلے میں غریبوں کے گھر، تو وہ رحمت نہیں بنے گی، ایک پلیٹ زحمت بن جائے گی، اس کے 6 بچوں کی ایک ہی پلیٹ پر لڑ پڑیں گے، تو پھر وہ کہے گا نہ آئی تھی وہ پلیٹ، جی وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ میرے بچوں کو لو تو تکلیف دی ہے اس پلیٹ نے، جی تو اس لیے بھائی ساروں کو ایک ایک پلیٹ دینے سے بہتر ہے اچھا خاصا کر کے چند گھروں میں بھیج دے، لیکن دے بہت سارا تاکہ وہ سیر ہو کر کھا لیں۔ یہ پلیٹیں ان کے لیے رحمتیں بن جائیں، زحمتیں نہ بنیں۔ صدقہ کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، سمجھا جی۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس لیے حدیث میں آیا افضل الصدقۃ ان تشبعک بدل الجائع، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، یہ صدقہ ہے، نہ کہ صرف ایک ایک پھکا۔ او جی وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھلائی کر جیسے اللہ نے تیری طرف بھلائی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور جی سبق نمبر 5، اس کو یہ تبلیغ کی گئی، سرمایہ دار کے لیے 5واں سبق ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے خرابی نہ ڈال ملک میں۔ ہاں جو کرتوت تو کر رہا ہے، اگر تیرے پاس مال نہ ہوتا تو پڑوسی تنگ ہوتے، تو اس کا مطلب ہے یہ تیرے مال کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں، تو دھیان کر۔ حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر سالن کی خوشبو بھی اگر پڑوسی کے غریب پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہے نا تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں ان کے اوپر فساد تو نہیں آ جائے گا، ان کے بچے لڑنے تو نہیں لگ جائیں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ ہمیں بھی وہ چیز لا کر دو، اس کا خیال کرنا اور ان کو بھی اس کا حصہ دینا۔ جی
اتنی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے تو پھر حتیٰ کہ پڑوسی کافر غیر مسلم کیوں نہ ہو اس کا بھی خیال کرنا ہے. پڑوسی صرف مسلمان کا خیال نہیں کرنا، غیر مسلم کا بھی خیال کرنا ہے. جی دیکھا ہمارا قرآن کتنے پیارے سبق دے رہا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اچھا جی آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ ربط سمجھ آ جائے گا کہ انقلابی صورت میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا، مالدار انقلاب لانا چاہتے ہیں تو یہ کام اپنائیں. بس سمجھ آ گیا کہ اس صورت میں یہ واقعہ کیوں آیا. ان اللہ لا يحب المفسدین. یہاں پر استاد فرمایا کرتے تھے پہلے غریب تھا تو کچھ نہیں تھا، امیر بنا ساتھ ساری چیزیں خریدی، ٹی وی بھی گھر لے آیا. یہ ولا تبغ الفساد فی الارض، یہ تجھے اسی لیے اللہ نے پیسے دیے تھے کہ یہ نقصان تو کرتا اپنا. جی پہلے اللہ نے تجھے گاڑی نہیں دی ہوئی تھی، اب جب گاڑی ملی تو بیوی کا برقع بھی اتار دیا کہ سٹائلش دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ہے جی. ولا تبغ الفساد فی الارض، اپنے مال کے ذریعے فساد نہ تلاش کر زمین میں. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ کو نہیں بھاتے خرابی ڈالنے والے. زیادہ مالدار یہ 5 سبق بھی نوٹ کریں اور 2 سزائیں بھی نوٹ رکھیں. ان اللہ لا يحب الفرحین، ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے جی. لہذا فضول خرچی سے پہلے سوچ لیا کر کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں، یہ پلیٹیں سجا رہا ہوں، یہ دکان کو سجا رہا ہوں، یہ میں گھر کی گلی کو سجا رہا ہوں، اس کی نالی کو سجا رہا ہوں، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہے، یہ خیال کر ہے جی. یہ اگر تو دیوار کو باہر کی دیوار پر اتنے پلسٹر اور اتنی پلیٹیں اور اتنے رنگ سجا رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کئی دکھیوں کے پیٹوں کو سجا لے، کئیوں کی زندگیوں کو سوار لے ہے جی. ہماری قربانی کے وقت تو ان لنڈے کے برانڈڈ لوگوں ان کو کیا کہتے ہیں، لنڈے کے لوگوں کو یہ یاد آ جاتا ہے، برانڈڈ دنیا کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ قربانی پر جانور ذبح کر رہے ہیں، اس سے بہتر تو یہ ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں جی. ہماری قربانی تو نظر آ جاتی ہے اور اپنی دیوار کے اوپر جہاں کتے نے پیشاب کرنا ہوتا ہے، گدھے نے پیشاب کرنا، تو نے تو نہیں سونا جی. تو یہاں ان پلیٹوں اور ان گلیوں کو سجانے سے پہلے غریب کیوں نہیں یاد آ جاتا؟ اپنے شراب خانے کھولنے سے پہلے غریب کیوں نہیں یاد آ جاتا جی؟ سگریٹ کی فیکٹریاں لگانے سے پہلے یہ غریب کیوں نہیں یاد آ جاتا؟ کچھ تو خیال کیا کر، کچا ہے مکان تیرا. لا تبغی الفساد فی الارض، نہ خرابی ڈال اس ملک میں. لا يحب الفرحین، لا يحب المفسدین، نہ حق اترانے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. یہ سزا. اور دوسری سزا یاد رکھیں، خرابی اگر آپ نے اپنے پیسے کی وجہ سے ڈالی نا تو اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. پہلے تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو لوگوں پر کیسز نہیں تھے، اب پیسے آ گئے ہیں تو لوگوں پر کیسوں پر کیس کرتے جا رہے. کوئی تو سوچا کر. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جواب میں یہ بولا کرتا تھا یہ مال تو مجھے ملا ہے، میرا ہنر ہے، یہ تو مجھے ہنر سے ملا ہے. تم مجھے اتنے سبق پڑھا رہے ہو، یہ خدا نے کوئی تھوڑا ہی مجھے دیا ہے. لا حول ولا قوت، یہ میرا اپنا کمال ہے، ہنر ہے، سکیل ہے، میرے پاس مہارتیں ہیں جی، یہ میں نے مال جمع کیا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. یہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ اس سے پہلے کئی جماعتیں غارت کر چکا ہے. وہ کہتے تھے من هو اشد منه قوة، وہ اتنی زیادہ جماعتیں تھیں جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ سخت تھے. وہ کہتے تھے من اشد منا قوة واکثر جمعا، اور زیادہ رکھتے تھے مال. اور اس سے بڑا تو فرعون اور فرعون سے پہلوں کی چیزیں کتنی غرق ہو چکی ہیں. قوم سمود کی بستیاں، قوم عاد کی بستیاں. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، پوچھے نہ جائیں گے گناہگاروں سے ان کے گناہگاروں سے ان کے گناہ پوچھے بھی نہیں جائیں گے، یعنی ہمدردی کے طور پر یا بغیر حساب کتاب انہیں
سزائیں دی جائیں گی، کیونکہ گناہ اتنے، گناہوں کا حساب نہیں ہوتا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، چونکہ دلیل نقلی کا جواب دونوں کو مل رہا تھا نا، تو اس لیے جی دونوں شبہوں کو یہاں اس صورت اس دلیل نقلی میں ملتفت کیا گیا، ان کی طرف التفات ہے۔ یہ جو مال و دولت کو ترقی کی راہ سمجھتے ہیں نا، تو ان کو کہا گیا فخرج علی قومہ فی زینتی، سو اپنی قوم کے سامنے نکلا اپنی ٹھاٹ کے ساتھ، فی زینتی اپنی ٹھاٹ کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہتے تھے وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے۔ سب سے بڑی غلطی انسانیت کی اس کائنات میں کیا ہے جی؟ کہ اس زمین پر آ کر، اس پلینٹ پر آ کر اپنے آپ کو رہنے کے لیے سمجھ لینا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بھائی، ہم یہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہیں۔ رہنے کے لیے آتے تو ہمارے ساتھ کوئی ایکسپائری نہ لگی ہوتی۔ ایک چیز ہے ایکسپائری ہمیں بتائی تک نہیں گئی ہے، کم از کم بتا دی جاتی تو اتنا عرصہ ہم رہنے کے لیے آ لیتے۔ ہماری کسی وقت بھی باڈی ایکسپائر ہو سکتی ہے، تو پھر ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے کہ وہ راہ گزر کے طور پر۔ کہیں بھی تم ڈیڈ ہو سکتے ہو، کہیں بھی تم ختم ہو سکتے ہو، رہنا کہاں ہے انشاءاللہ؟ جنت میں۔ آؤ جی، تو لہذا فرمایا کہ وہ جو دنیا کے طالب تھے نا، جن کے پاس یہ غلطی تھی، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ملتا جیسا کہ ملا ہے قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ بڑی قسمت والا ہے۔ یہ دنیا داروں کو دیکھ کر، ان کی کر و فر کو دیکھ کر، ان کی او بھگت کو دیکھ کر، حشم ختم کو دیکھ کر اسی کو تہذیب یافتہ شمار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تہذیب یافتہ وہ ہے جس کی عقل سب سے بڑی امیر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے سب سے بڑا مالدار۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ جو دنیا کو قابل فخر سمجھتے ہیں نا جی، تو وہی لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تجربے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بہت زیادہ یہ تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں کہ اصل امیر کون ہے۔ پھر یہ ویڈیوز بنا کر سروے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مانگنے والا کسی کو کھلا رہا ہے اور فلاں مالدار نے کسی کو نہیں کھلایا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مرال یہ ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ زیادہ امیر ہے۔ جو دل کا امیر ہوتا ہے، یہ خود ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود یہ سروے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر دماغ کی کٹوری کیوں گھوم جاتی ہے، پھر اچانک روپیہ پیسہ کی طرف فکر کرنے لگتے ہیں۔ وَإِلَكُمْ، جن کو سمجھ دی گئی تھی نا، وہ کہتے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا جو دیا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اس لیے کہتے ہیں جی مسلم اور غیر مسلم دنیا کا یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ باقاعدہ ان کا ایک متفقہ نظریہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عقل مند تھا نا، اس کی بود و باش دنیا میں بڑی محدود رہی ہے، بڑے بڑے کوٹھیاں کاریں انہوں نے نہیں بنائی۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو 10 فٹ اونچی منزلہ بنا لی تو میرے کس کام کی، مجھے کتنے میں کام آئے گا؟ 11 فٹ بناؤ، چلو ٹھیک ہے جی یہ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ کیوں بناؤ، میرے کس کام آئے گا؟ وہ جس کو سمجھ ملتی ہے نا، وہ کوئی بھی کام فضول نہیں کرتا، چاہے مسلم تھا چاہے غیر مسلم ہو۔ وہ بھی بڑے بڑے سائنسدان ایسے ماہر ترین کہتے ہیں گزرے ہیں کہ ان کے کام بڑے چھوٹے چھوٹے تھے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے تھے ان ساری دنیا روپیہ پیسے زمین پر لگانا تو زمین کو خوبصورت کرنا ہے نا، ہم اپنے آپ کو کیوں نہ خوبصورت کریں، اپنے اوپر کیوں نہ لگائیں۔ تو یہ ان کے خیالات تھے۔ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا،
اللہ کا دیا ہوا بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آئے اور کام کرے سنت کے مطابق۔ یہیں پر وہ بھی نکتہ یاد رکھیں، ثواب اللہ خیر۔ جو مساجد بنانے والے ہوتے ہیں مساجد کے فرائض پہلے سیکھا کریں، مسجدیں بعد میں بنایا کریں۔ مسجد بنانا مستحب ہے لیکن مسجد بچانا، اس کو سنبھالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اپنے مستحب کی جگہ اپنے فرائض کے تارک بنے ہوتے ہیں۔ مسجد کی ایک ہے دیوار، ایک ہے مسجد کی لیٹرین اور ایک ہے مسجد کا انسان، ان میں فرق رکھا کریں۔ مسجد کی لیٹرین پر تو خرچہ زیادہ کیا، مسجد کی دیوار اور مٹی پر تو زیادہ خرچہ کیا، مسجد کے انسان پر خرچہ کم کیا۔ انسان کی وہ بھی مسجد کا ہے، دیوار بھی مسجد کی ہے، لیٹرین بھی مسجد کی ہے، تو اس پر زیادہ خرچہ کرنا چاہیے جو مسجد کا انسان ہے، پھر درجہ بدرجہ اسی طرح، پھر مسجد کے اندر، پھر مسجد کے بعد میں جا کر مسجد کی واش روم۔ جی العین میں ایک بہت بڑی مسجد پر میں گیا، شہزادے کی مسجد تھی، وہ متحدہ عرب امارات ہے نا جو، ان میں ایک العین کافی تہذیب یافتہ، وہاں میں نے دیکھا جی اتنی بڑی شہزادے کی مسجد ہے، خواہ نام لینا اچھا نہیں ہوتا، کہ وہاں جو سب سے پہلے اے سی آئے تھے نا، تقریباً ابتدائی دور اے سیوں کا چل رہا تھا، جہازوں میں بھی اے سی فٹ ہو رہے تھے، تو جہاز پر جو ہے نا جو اے سی لگے ہوئے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں اس طریقے سے ڈیزائننگ نہیں ہوتی تھی، وہ گھروں میں تو چلر وغیرہ اور اس قسم کے ونڈو اے سی رکھتے تھے، لیکن اس مسجد کے اندر جہاز والے اے سی کا نظام فٹ تھا، یعنی اتنی بڑی مسجد تھی کہ وضو خانے تک جاتے ہوئے کافی تھک جاتا تھا، اور خواہ فوارے اور کافی بلب اور یہ لائٹیں۔ میری چاہت یہ تھی کہ امام کا گھر کس طرف آتا ہے، اندر تو نہیں گیا میں، باہر سے دیکھا جی، یقین جانے یہ ہمارا جو باورچی خانہ جامعہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے لیے دھواں وغیرہ یہ روزانہ کی ترتیب ہے، یقین جانے کہ شرم سے سر جھک گیا۔ اگرچہ سزا اچھی تھی، کیونکہ جب میں نماز پڑھنے گیا نا تو اس کا چہرہ دیکھا تو الیاذ باللہ یہ سہم گیا کہ یہ داڑھی مبارک تو پوری رکھ لیتا کم از کم ہے جی، گو نو ملا گو جی نہیں ہوتے جی نہیں ہو، سمجھے جی۔ سزا بھی امت کو اچھی مل رہی ہے، اماموں تم بھی اپنے قبلے کعبے صحیح کر دو نا، پھر یہ لوگ لیٹرینوں پر خرچہ بعد میں کریں گے، پہلے انشاءاللہ اللہ ان کے سے آپ سے کروائے گا، لہذا انسانوں کا خیال کیا کریں۔ کچی مسجد اس کی تنخواہ الگ ہو اور امام کا وظیفہ الگ ہو، اور اسی طرح پکی مسجد بنانے سے پہلے فنڈ سے امام کے لیے حصص پہلے نکالیں، پھر پکی مسجد بنائیں۔ مسجد کے اے سی لگانے سے پہلے امام کے گھر کا اے سی لگائیں اور پھر مسجد میں لگائیں۔ سمجھ آ گئی؟ مسجد کو بنانا مستحب ہے، بچانا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا یہ پھر فرض بن جائے گا، سمجھے جی۔ او ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تو یہ مالی حقوق اس لیے آئے کہ واقعہ جو قارون کا ہے، تاکہ امت قارون نہ بنے، سرمایہ دار اچھے بن جائیں، قارون نہ بن سکیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے، لا یلقا شیخ الہند کا معنی، یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے، إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو سہنے والے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے دکھ اور درد کیا ہوتا ہے، جو سہ سکتے ہوتے ہیں، سہنے والے ہوتے ہیں، ڈٹنے والے ہوتے ہیں مشکلات کے سامنے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، الغرض کوئی واقعہ ایسا بنا، روایات میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں کہ کیوں جی اس کے اوپر عذاب آیا وغیرہ وغیرہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، یہ کیا وہ کیا، بہت سارے واعظین کے قصے مشہور ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ، کوئی وجہ ضرور بنی، یہ تھوڑی وجہ تھی کہ وہ ظالم تھا، یہ تھوڑی وجہ تھی کہ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، ہے جی، یہی وجہ۔ فَخَسَفْنَا بِهِ، پھر دھسا دیا ہم نے اسے، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، زمین میں، الارض زمین میں، فما کان لہ من فئہ، پھر کوئی جماعت نہیں تھی، ینصرونہ من دون اللہ، جو مدد کرتی اس کے اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود تھا بدلہ لینے والا۔
نہ وہ خود بدلہ لے سکتا تھا، یعنی نہ وہ خود مدد لا سکا، نہ کسی اور نے اس کے آ کر مدد کی۔ اب جو دنیا کی ریل پیل کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں نا، اب ان سے جب پوچھا گیا کہ ہن سنا تو کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، فجر کو کہنے لگے، فجر کو یعنی صبح کو کہنے لگے تمنوا مکانہ بالامس، جو کل شام آرزو کرتے تھے، جو کل شام آرزو کرتے تھے اس جیسے درجے کی، یقولون کل شام جو اس جیسے درجے کی شوق رکھ رہے تھے نا، اب صبح کو وہ کہہ رہے تھے وَإِكَانَ اللَّهَ، ہے خرابی، اللہ ہی کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے۔ ہے خرابی ہماری، ہم نے تو غلط کہا، یہ تو اللہ ہی کے فیصلے اچھے ہیں۔ اللہ نے ہمیں امیر بنایا، اس میں امتحان رکھ دیا، اللہ نے ہمیں غریب بنایا، اس میں امتحان رکھ دیا، مال دیا تب بھی امتحان ہے، مال لیا تب بھی امتحان ہے، صحت دی ہے تب بھی امتحان ہے، صحت لی ہے تب بھی امتحان ہے۔ جو چیز بھی تمہیں دی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس میں آزمائیں گے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ضرور ہوگی۔ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ، موت و حیات اللہ نے سارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ او جی لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، قارون والے خزانے اگر ہمارے پاس ہوتے تو آج ہم بھی اسی طرح دھنس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ، ہے خرابی، لا يفلح الکافرون، اصل بات تو یہ ہے کامیاب نہیں ہو پاتے منکر، چاہے جتنے بڑے سرمایہ دار کیوں ہو نہ ہو جائیں، نیچے جملہ لکھو گے، چاہے جتنے بڑے سرمایہ دار کیوں نہ ہو جائیں، رد ہو گیا ان کے شکر کا کہ نہیں؟ اور جنہوں نے کہا تھا ہمیں ترقی کی دوڑ میں حلال و حرام مکس کرنا ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر، اچھا دنیا تو تباہ ہو گئی، آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ کہا یہ آخرت کا گھر تو ہم اس کو دیں گے لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا۔ یہ جو آخری آیتیں ہیں نا جی، آخری پورا رکوع یہ پچھلی ساری صورت پر مرتب ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض ہے نا ذکر، تو اس پر مرتب ہوئی یہ پہلی آیت۔ مشرف جب ریزائن ہو رہا تھا اس سے پہلے کسی قاری کو بلایا تھا کہ رکوع تلاوت کرے، پتہ نہیں خود انہوں نے یہ قانون چن کر آیتیں دی تھی، یہ قاری صاحب خود یہ آیت چن کر لائے تھے اور اس نے یہی آیت پڑھی، پتہ نہیں کون تھا قاری صاحب، میں سن رہا تھا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا، یہ آخرت کا گھر بھی تو ہم اس کو دیں گے جو زمین پر سرکشی نہیں چاہتے، لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو ملک میں سرکشی نہیں چاہتے فرعون کی طرح، ولا فسادا، اور بگاڑ نہیں ڈالتے قارون کی طرح، ولا عاقبۃ للمتقین، اور آخری فیصلہ متقی کے حق میں ہوتا ہے۔ العاقبہ یہ مصدر ہے علی صورت فاعل، اس میں فاعل کے بدل پر یہ مصدر ہوتا ہے، العاقبہ اچھا انجام، للمتقین تقوی والوں کے حق میں نکلتا ہے۔ آؤ جی سورت کے شروع میں کیا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے اب ارادہ کر دیا کہ اب غریبوں کو اب طاقت دیں، کہ اب ان کو انقلاب میں لے کر آئیں، تو ہم نے دنیا بھی ان کو انقلاب میں ان کے حوالے کر دی تھی۔ دیکھ لیا میرے پیغمبر تیل کا، اب پھر خطاب اللہ کے نبی کو، پھر آخرت بھی انہی کی ہوگی جو متقی ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لے کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے بہتر، جو بھی نیکی لائے گا اللہ نے قانون بنا دیا کہ بہتر ہم دیں گے، یہ نہیں کہ اس کا بدلہ ملے گا بلکہ بہتر ملے گا، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے، ورنہ اللہ اس کا بدلہ ہی دے دیتے، لیکن نہ جی بدلہ بنتا جو نہیں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیکی کرے گا ہم دیں گے بہتر. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو لے کر آیا برائی سو نہیں برائی کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا. الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ برائی کرنے والوں کو سو نہیں بدلہ دیا جائے گا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا. کیوں جی؟ شرک ظلم عظیم ہے نا، ایسا ظلم ہے جو لامحدود ہے تو ان کو سزا بھی لامحدود ملے گی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. پچھلی سورت کی آیتوں پر متفرع ہے میرے پیغمبر کہ اگر ہمارے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے نا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا کرے گا، اس سے بہتر عطا کرے گا. جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہمارے حکم پر ان کی والدہ نے پانی کے حوالے کیا تھا تو ہم نے بڑے بہتر انداز میں واپس لایا تھا انہیں. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن بھیجا ہے، فرض حکم بھیجا ہے تم پر قرآن کا، لرادک الی معاد تجھے اللہ واپس پھیر کر لائے گا پہلی جگہ. معاد پھیر کر لائے گا پہلی جگہ. اب یہ پہلی جگہ سے مراد آخرت بھی ہے. کیوں جی؟ کہ ہمارا پہلا گھر یہی تھا اور یہاں سے دنیا کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی دونوں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ آپ کو لائے گا اس جگہ بھی جہاں سے آپ نکلے تھے. جی یعنی اللہ آپ کو مکہ کا حاکم بنائے گا. انقلاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے. او جی انقلاب کی خوشخبری. قل ربی نیچے لکھ دو انقلاب کی خوشخبری. قل ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبین. فی الحال یہ ان کو حکم سنا، انقلاب سے پہلے فی الحال یہ حکم سنا. ربی اعلم میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون لایا ہے ہدایت کی راہ اور کون پڑا ہے سری گمراہی میں. انقلاب کس کے حق میں نکلتا ہے یہ میرا رب ہی جانتا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. تنویر بر تبشیر، خوشخبری پر روشنی ڈالی کہ آپ کو انقلاب کیسے ملے گا. اسی طرح ملے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسے کایا پلٹ گئی. جس طرح کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو کتاب ملے گی. جی ما کنت ترجو آپ تو توقع نہیں رکھتے تھے ان یلقى الیک الکتاب کہ آپ کے پاس کتاب لائی جائے گی الا رحمتا من ربک مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے. اسی طرح انقلاب بھی آئے گا اور انقلاب کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجرموں کا ساتھ نہ دینا. بس انقلاب کے لیے یہ نکتہ ضروری ہے. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ نہ رہو پشت پناہ کافروں کی. اگر کافروں کے مددگار اور پشت پناہ بن کر رہے تو وہ تو کھڑے رہیں گے. ان کا انقلاب تو دفن ہونے کو ہے، گرنے کو ہے. لہذا یہ قانون یاد رکھنا کہ ہمیشہ مسئلے کو نکھار کے رکھنا، کبھی کافروں کے ساتھ جوڑ نہ کرنا. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ. کیسے ہے جی تصویر ظہیر کہ کیسے صورت بتائیں کہ کیسے بندہ مددگار بن جاتا ہے. کہ بس جی کتاب اللہ کی آیات سے رکنا یہ کافروں کا مددگار بننا ہے. کتاب اللہ کی آیتیں خوب کر کے دنیا میں پھیلاؤ، انقلاب کا یہ پہلے قدم ہے. جس طرح سورہ آل عمران میں مجاہدین کی جماعت کے اللہ نے 5 قوانین بیان فرمائے نا، ان میں پہلا قانون پہلے سے دوسرا قانون یہی تھا کہ قرآن پھیلاؤ، یہ تمہارے جہاد کی زمین بنے گی. انقلاب کی زمین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اللہ کی راہ میں کچھ بھی رکاوٹ نہ آنے پائے. وَلَا يَسُدُّنَّكَ اور جتنے بھی یہ توحید و سنت کے مشن کو رکاوٹ میں ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، فرقے، یہ ساری مشن قرآن کی بریکیں یوں سمجھ لیا کرو. کوئی براہ راست کہے گا درس قرآن نہ دو،
کوئی دبی زبان میں کہے گا قرآن کے عقائد کو چھڑوائے گا، یہ سارے کے سارے بریکیں ہیں، یہ انقلاب کی راہ میں سارے مشرکین و کفار کے سہولت کار ہیں۔ صورت سمجھ آ گئی نا کہ کیسے وہ مددگار ہیں کفار کے، یہ ان کے سہولت کار ہیں، یہ ان کے مددگار ہیں۔ جب یہ کتاب اللہ کی آواز کو دبا دیتے ہیں تو، کتاب اللہ کی آواز کو مؤخر کر دیتے ہیں تو یہ صورت نہ اپنانا، ورنہ کافروں کا نظام کھڑا ہو جائے گا، پھر انقلاب نہیں آ سکے گا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اس لیے یہ تصویر پر ظہیر، کہ ظہیر کیسے بندہ بن جاتا ہے جی کہ قرآن کو چھوڑ دے تو بعد انزلت الیک، بعد اس کے جب آپ کی طرف قرآن نازل کر دیا گیا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب قرآن کی تبلیغ کی تصویر تبلیغ کہ تبلیغ کی کیا تصویر ہے کہ کیسے اس کو ہر بندہ کہے گا، ہر فرقہ کہے گا کہ میں قرآن پھیلا رہا ہوں، میں قرآن پھیلا رہا ہوں۔ کہ صورت کون سی ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ قرآن پھیلا رہے ہیں واقعی؟ اگر آپ کا مشن یہ کر رہا ہے تو سمجھو قرآن پھیل رہا ہے۔ کون سا مشن؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتا رہے، قانون میں، احکام میں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جانا مشرکین میں سے، مشرکین فی الالوہیت والحاکمیت، نیچے لکھ دو فی الالوہیت والحاکمیت، بس، ورنہ انقلاب نہیں آئے گا۔ دیکھ رہے ہو ہمارے ہاں ملک و قوم کیسی موحد تو بن گئی، لیکن موحدین نے شرک فی الحاکمیت کو قبول کیا ہوا ہے، انقلاب کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، انقلاب پیچھے ہو رہا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جتنی بود و باش اور محنت کر لینا آگے نہیں آ سکیں گے، پیچھے سے پیچھے رہیں گے۔ کیوں جی؟ مشرکین والے کام جو اپنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں نے اپنے عوام ساتھیوں کو کہا تھا جو بیچارے اس نظام جمہوریت میں ملوث ہو گئے تھے نا ووٹ وغیرہ کے ذریعے، ہم نے کہا تھا کہ آپ نے شرک کیا نہیں ہے، آپ سے شرک ہو گیا ہے، لہذا توبہ طیب ہو جاؤ۔ کس طرح؟ آپ نے تو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہمارا گٹر بن جائے، نالی بن جائے، ٹرانسفارمر لگ جائے، گلی بن جائے، آپ نے تو گٹروں شٹروں کے لیے ووٹ دیا ہے۔ آپ نے کون سا جمہوریت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ووٹ دیا؟ کوئی مسلمان ایسا کرتا تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اس لالچ نے جمہوریت کی گاڑی تو چلا دی، جمہوریت کی گاڑی کو دھکا تو لگ گیا نا۔ اس کا مطلب یہ تمہاری وجہ سے شرک قائم تو ہو گیا، لہذا تم سے شرک ہوا نہیں ہے، تم سے شرک کی گاڑی کو دھکا لگا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عند اللہ یہی شرک کا فتویٰ تم پر نہ لگ جائے، لہذا اب توبہ طیب ہو جاؤ، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے، بہت بڑا گناہ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور جی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ شیخ القرآن مولانا طاہر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اگر علماء جو ووٹوں پر کھڑے ہیں کیا ان کو ووٹ دینا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک جگہ پر نا چھت پر روٹی پڑی تھی، تو چند میراثی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا روٹی پڑی ہے جی چوری کریں، تو انہوں نے ڈھول ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اٹھائی، چوری کر کے بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ سرکاری مولوی وہاں سے گزر رہے تھے، کہیں سے کوئی خادمین ختم پڑھ کر آ رہے ہوں گے، تو ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، انہوں نے دیکھا روٹی پڑی ہوئی ہے، چلو جی یہ وظیفہ خور ہم یہ اٹھا لیں، تو انہوں نے کیا جی بھاگ کر روٹی اٹھا لی، قرآن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، انہوں نے ڈھول رکھے تھے اور انہوں نے، بس فرق صرف یہی ہے کہ ایک ہے ملا اور ایک ہے مسٹر جو جمہوریت کی گاڑی چلا رہا ہے، چوری تو وہ بھی کر رہا ہے لیکن ڈھول کے اوپر کھڑے ہو کر ہے جی، اور جو ملا یہ کام جمہوریت کی راہ کے اندر توحید کی چوری کر رہا ہے، یہ سمجھ لو یہ قرآن کا سہارا لے کر آپ خود بتا لو مجرم کون زیادہ ہے۔ آؤ جی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آؤ جی اب وَلَا يَصُدُّنَّ کے بعد وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ کیا اسپیشل ربط ہے، بتا دیا آپ کو کہ یہ قرآن کے بیان کی تصویر ہے کہ جب اپنے رب کی طرف بلائے اس انداز میں قرآن بیان کر،
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک ظاہر نہ ہو، اس انداز میں قرآن بیان کر۔ اب سمجھ آئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم نے بھی فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ ہم مشن انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، اور انبیاء کا مشن یہ ہے کہ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کے معیار، حق کا معیار تب قائم ہوتا ہے جب دنیا میں شرک ختم ہوتا ہے جی۔ اس لیے سورہ شعراء میں آپ نے بار بار انبیاء کا پیغام پڑھا، فاتقوا اللہ وأطیعون، توحید و سنت کا موضوع آپ نے پڑھا، فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اگر اس کے علاوہ قرآن میں بیان ہو رہا ہو اور شرک بھی ہو رہا ہو تو سمجھ لو قرآن نہیں بیان ہو رہا، یہ کتابڑیاں کتوبڑیاں بیان ہو رہی ہیں، قرآن کو تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اچھا جی، مشرکین کو جب اللہ کی طرف بلائیں گے تو ان کا عذر کیا آ جائے گا؟ قطع عذر، عذر مشرکین، قطع عذر مشرکین، مشرکین کے عذر کو توڑا جا رہا ہے۔ جب آپ ان کو کہیں گے نا اللہ کو پکار، وہ کہیں گے اللہ کو پکارتے تو ہیں۔ شرک فی الالوہیت والے کہیں گے ہم صرف جمعرات والے دن دیے جلاتے ہیں قبر پر، یا صرف عرس والے دن پکارتے ہیں، بس باقی تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ہم قبر جب بناتے ہیں تو اسی طرح مسجد میں بھی سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم پکار رہے ہیں نا جی۔ اور شرک فی الحاکمیت والے کیا کہیں گے؟ ہم بھائی اللہ کو حاکم مطلق سمجھتے ہیں، اور مرضی عدالت کی، مرضی جمہوری قانون کا، اور شراب حرام ہے اللہ نے تو پھر یہ کہہ دیا نہیں جی ابھی تک ہماری جمہوری پارلیمانی اس حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا رول نہیں پیش کیا جس سے لگے کہ شراب مطلقاً حرام ہو یا سود حرام ہو، اس لیے ہم مجبور ہیں ابھی تک ہیں جی۔ تو یہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بھی لا بنایا ہوا ہے جی، یہود و نصارہ کو بھی لا بنایا ہوا ہے، تو ان کو کہو ان کا عذر ختم کرو۔ اللہ کو تم پکارتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پچھلی صورت میں کیا تھا؟ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ، اور اس صورت میں بھی آخری حکم پھر وہی ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے حاکم کو مت پکار۔ شیخ الہند مانا کرتے ہیں حاکم، کیونکہ ان کی زندگی بھی گزری تھی نا جی جمہوریت کے رد میں اور کفرستان انگریز کے رد میں، انہوں نے بھی کافی عالم جہاد بلند کیا تھا۔ اور یاد ہے شیخ الہند رحمہ اللہ جس کے ترجمے میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا جب ہم مالٹا کی کال کوٹریوں میں بند تھے نا، سوچتے تھے کہ قرآن تو بڑی بشارتیں سناتا ہے ہمیں اور ہم انقلاب میں نہیں ہیں، ہم ادھر جیلوں میں بند ہیں اور دوسری طرف کفر کھیل رہا ہے۔ سوچ کے کہ وہ ایرر کہاں سے آ رہا ہے، نمازیں بھی ٹھیک ہیں، حج بھی پورا ہے جی، حدیث بھی صحیح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت پر بھی خوب ہمارے نمبر ہیں، پھر کون سی ایسی وجہ ہے جس سے یہ کفر غالب آتا گیا؟ انہوں نے فرمایا اس تہ تک میں پہنچا ہوں جو اس صورت کے اندر ہے، سورہ القصص کے آخر میں انقلاب کی اللہ نے تصویر بیان کی جی، کہ کفر کو کا سہارا کبھی نہ بننا۔ کفر کا سہارا کیسے بننا ہے کہ قرآن کے بعض کو بندہ چھوڑ دے، یہ کفر کا سہارا ہے۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم نے اجتماعی زندگیوں سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حقیقی یہ ہے، اس وجہ سے ہم پر سوال ہے۔ دیکھا جی عالم تھے اور سمجھ گئے۔ تو آج سورہ القصص جو انقلاب کی راہ سکھانے والی سورت ہے، اس کے آخر میں بھی اللہ نے عجیب حیرت سے ایسا جملہ بولا کہ آپ پر انقلاب اسی طرح آئے گا کہ آپ کے پاس وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کتاب اللہ ملنے کا وہم و گمان آپ کو نہیں تھا لیکن آپ کے پاس کتاب آ گئی، اس کے لیے انقلاب کی شرط یہ ہے کبھی کافروں کا سہارا اور سہولت کار نہ بننا۔ اس کی صورت کس طرح ہوتی ہے کہ بندہ کافروں کا سہولت کار مشرکوں کا بن جائے کہ کتاب اللہ کا باز چھوڑ دے۔ لہذا کتاب اللہ کا باز نہ چھوڑنا اور کتاب اللہ کا باز کرنے کا حق ادا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی تردید شرک تمہاری کتاب اللہ میں نظر آئے، تردید فی الحاکمیت، تردید فی الالوہیت۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ شرک کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ صرف کسی دوسرے
کو الہ مان لینا، نانا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، اللہ کو بھی پکارتے رہنا اور دوسرے کو بھی مانتے رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی حاکم مطلق نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں مگر وہی۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، پوری صورت سے تمہیں نظر آ گیا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ، ترقی یافتہ قومیں بھی رسوا ہو گئی، ہر شے نے اسی طرح فنا ہونا ہے، الا وجہ، مگر ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور معنی ذات والا کیوں جی؟ کہ چہرہ ذات کے اندر اشرف الاعضاء ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں بھی کہ فلانے دا منہ ہے، میں چپ کر گیا، کیا مطلب؟ فلانا تھا یعنی پورے فلانا کی ذات تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو یہ ذکر وجہ اور مراد کیا ہے؟ ذات۔ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے، ہر ایک شے نے لاکھ ہو جانا ہے، اللہ کی ذات بچے گی، اور پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اور صرف مرضیاں اللہ کی چلے گی۔ وإلیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ حساب بھی کرے گا۔ آؤ جی، بڑی انقلابی صورت ختم ہوئی، انتہائی عجیب انداز میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انقلاب کے راہ پر چلنے والا بنائے تاکہ ہماری زندگیاں فضول نہ گزریں۔ تقسیم سورت لکھ لیں کہ اس سورت کے اندر دعویٰ ابتدائی 6 آیتوں میں بیان ہوا، انقلاب المومنین و ذلت فرعون۔ دعویٰ کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے 5 انقلابی قدم بیان فرمائے، پھر اس کے بعد 2 شبے بعد از تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 2 شبے بعد از تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و صداقت نبی، جس کے اندر 4 دفعہ وما کنتا سے خطاب فرمایا کہ عقلی طور پر یہی 4 صورتیں صداقت کی راہ میں رکاوٹ تھیں۔ اور شبہات سے پہلے آیت نمبر 47 میں علت ارسال الرسل، آیت نمبر 48 میں پہلا شبہ، اور شبہ کے جواب پر فضائل مومنین تنویراً، پھر آیت نمبر 56 میں شبہ کا آخری جواب اور تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 57 میں شبہ دوم، آیت نمبر 58 میں پہلا جواب اور اگلی آیت میں اس پر تنویر، آیت نمبر 60 میں دوسرا جواب اور 61 میں تیسرا جواب، اور تیسرے جواب پر 3 تناویر، آیت نمبر 62، 63، 64 اور 66 میں ترغیب بعد از تنویر، اور آیت نمبر 67 سے 72 تک 6 دلائل عقلیہ بصورت تردید شبہتین، بصورت تردید شبہتین، آیت نمبر 73 میں تخویف اخروی، آیت نمبر 74 میں دلیل نقلی بر شبہتین، اور اسی دلیل نقلی میں سرمایہ دارانہ نظام کے لیے 5 اسباب، سرمایہ داروں کے لیے 5 اسباب، اور آخری رکوع متفرع ہے پچھلی ساری صورت پر، جس میں پہلی 3 آیتیں بشارت پر مشتمل ہیں، آیت نمبر 86 تصویر بر تبشیر،
اور فلا تکونن سے حکم برائے انقلاب، اور آیت نمبر 87 میں یہ یوں لکھو ولا یسدنک میں تصویر ظہیر، ودع الی ربک میں تصویر تبلیغ، ولا تدع مع اللہ میں توضیح تبلیغ و قطع عذر، لہ الحکم میں وظیفہ انقلاب و خلاصہ صورت۔ چلو جی، یہ خلاصہ بڑا اسپیشل کر کے نوٹ کرنا جی، یہ آپ کو کافی شبہات سے بچا کر لے جائے گا انشاءاللہ۔